السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلو گل بلستان کے پلیٹ فارم سے میں ہوں اشفاق لون۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ گزشتہ دن گلگت بلتستان کے مضافاتی علاقہ ضلع گزر سے آنے والی مشابروم ٹریول ایجنسی کی ایک بس جو 18 سے 20 مسافروں کو لے کر گل بلتستان کے علاقے سے آ رہی تھی۔ یہ بس گل بلتستان کے علاقے ضلع گزر سے نکلی اور شاہراہ قراقرم کو اپنا ساتھی سمجھا اور گل بلتستان سے آتی ہوئی یہ بس شتیال کے مقام پر ایک چھوٹی گاڑی جو لوکل گاڑی تھی اس کے ساتھ ٹکراؤ کا شکار ہوئی اور دونوں گاڑیاں بائی چانس ایکسیڈنٹلی دونوں نیچے کھائی میں گری اور قیمتی جانوں کا ضائع ہوا۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور لوگوں کے لیے ایک بڑا حادثہ ہے جس پر قیمتی جانوں کا نقصان ہوا اور تقریباً 18 سے 20 تک کے لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ گل بلتستان کا یہ شاہراہ قراقرم ایک طویل لمبی ایک شاہراہ ہے جو پاکستان کو بیک وقت چائنا سے ملاتی ہے۔ تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ راستہ محیط ہے۔ بل کھاتی ہوئی سڑکیں ہیں جہاں پر پہاڑ ہیں، دریا ہیں، لینڈ سلائیڈنگ ہے اور ہوائی موڑ ہیں، جان لیوا راستے ہیں، کھڈے ہیں اور دشوار گزار راستہ ہے۔ یہ طویل علاقہ ادھر سے نکلتے ہوئے پنڈی کے راستے سے نکلتے ہوئے ہری پور سے نکل کر کوہستان کے علاقے سے چلتے ہوئے گلگت پہنچ جاتا ہے۔ یہاں سے مسافر خوشی خوشی سے تو نکلتے ہیں لیکن شاہراہ قراقرم کی جو بل کھاتی ہوئی سڑکوں پر چڑھتے ہیں تو موت اور زندگی کے کشمکش سمجھتے ہیں، کیونکہ جب آپ سائڈ میں ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں دریا کے اوپر چل رہا ہوں۔ یہ راستہ نکلتے ہوئے یہاں سے طویل راستے کے بعد ہے اور طویل جو خطرناک راستہ کراس کر کے گلگت سٹی کے اندر داخل ہوتا ہے اور قدرت کی نگاہوں پر، قدرت کے نظاروں پر نگاہ ڈالتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے انسان کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت سرزمین گلگت بلتستان بنائی ہوئی ہے۔ ناظرین، شاہراہ قراقرم دنیا کی 6 مشکل ترین اور گٹھن راستوں میں سے ایک راستہ ہے۔ یہاں پر آئے روز حادثات یہاں پر معمول بن چکے ہوتے ہیں۔ اگر بڑے حادثات کی بات کی جائے تو سالانہ کی بنیاد پر سینکڑوں حادثے یہاں پر پیش آ جاتے ہیں جن میں سینکڑوں کے حساب سے لوگ اپنی لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ دیامر کا جو فرسٹ علاقہ، جو گل بلتستان کا پہلا علاقہ ہے، تو اس کو کراس کرتے ہوئے آپ رائٹ سائڈ میں مڑتے ہیں تو ضلع سور سے نکل کر کشمیر، لداخ اور انڈیا جیسے ممالک سے ملتے ہیں اور ساتھ ہی آپ جاتے ہیں بلتستان کے ساتھ بیک وقت انڈیا کے ساتھ، لداخ کے ساتھ، پھر چائنا کے کچھ ٹکڑے بھی لگتے ہیں اور یہاں سے آپ تھوڑا لیفٹ ہو کے چلتے ہیں اور تھوڑا آگے جا کے پھر رائٹ ہوتے ہیں تو یہ راستہ نکلتے ہوئے چائنا میں انٹر ہو جاتا ہے اور اس سے بھی آپ لیفٹ ہو جاتے ہیں تو گزر سے نکل کر رشیا تک آپ کی اپروچ ہوتی ہے۔ ناظرین، خوبصورت علاقہ ہے اور گٹھن راستے ہیں۔ یہاں پر لوگ مشکلات سے زندگی گزر کرتے ہیں، جہاں پر وسائل کا فقدان ہے، صحت کے وسائل، تعلیمی وسائل اور بہت سے وسائل ہیں اور بہت سے مسائل ہیں جہاں پر زندگی بڑی کشمکش کے ساتھ اپنے انجام کو موڑتی ہے۔ ناظرین، شاہراہ قراقرم کی بات کر لیں تو یہ ایک گٹھن راستہ ہے جہاں پر بہت سے حالات ایسے بھی آئے ہیں کہ زندہ لوگ بچتے ہوئے مر چکے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بر وقت ایکسیڈنٹ کے وقت کی سہولیات نہ ملنے کے، وہاں پہ کوئی اپروچ نہیں ملتی، گٹھن راستے ہیں، بیابان راستے ہیں اور سخت پہاڑی علاقے ہیں۔ گاڑی گرتی ہے، بعض اوقات لاشیں نہیں ملتی ہیں، پوری گاڑی نہیں ملتی ہے اور لوگ بچتے ہوئے زندگی کو موت کی دعوت دیتے ہیں۔ ناظرین، یہ راستہ بہت طویل ہے اور سہولیات کا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگر گل بلتستان کی ٹریول ایجنسیز اور
ٹریول آرگنائزیشن کی بات کریں تو یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں. جہاں پر اگر بسز کی بات کریں تو ناکارہ حالات میں ہوتی ہیں، پرانی بسیں ہیں اور روڈ میپ کے مطابق نہیں ہیں. یہاں پر اگر شاہراہ قراقرم کی جو روٹ میپ کی بات کریں تو یہ تقریباً ہوائی موڑ آتے ہیں. ہوائی موڑ میں تقریباً 30 فٹ کا ہوائی موڑ ہے تو 40 فٹ کی بسیں لائی گئیں. ان کو اینگل کے ساتھ مڑنا نہایت ہی مشکل ہو گیا ہے. اب اگر بات کر لیں بڑی بسوں کے ساتھ سپیڈ میں ہوتی ہیں تو بہت سے مشکل حالات کے ساتھ اس کو موڑ کے اپنے حالات پہ لانا ہوتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اس جگہ پر کوئی ایسی گاڑی کا انتہائی مشکل بن جاتا ہے. انتہائی نان پروفیشنل ڈرائیورز ہیں. اگر بات کی جائے تو کسی ڈرائیورز کی فزیکل مینٹل بہت ریئرلی کم پروفیشنل پائے جاتے ہیں. آپ کو علم ہے جب بھی ہوائی ٹریول کرنے سے پہلے پائلٹ کی مینٹل اور فزیکل چیکنگ کی جاتی ہے. آپ عموماً چیک کرتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ نے چیک کیا ہوگا کہ لوگوں کی مینٹیلٹی چیک کی جاتی ہے، لوگوں کی فزیکل چیک کی جاتی ہے. وہ تو کرکٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں، گیند کے ساتھ کھیلتے ہیں، بلہ کے ساتھ. یہاں تو ہمارے ڈرائیور انسانی جانوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. بات کی جائے ایجوکیشن کی تو یہاں کے ڈرائیورز بالکل نان ایجوکیٹڈ ہیں، ان ایجوکیٹڈ ہیں. اور ان کے اگر لائسنس کی بات کی جائے لائسنس ان کے برابر ہے، ان کے کسی بھی ڈرائیورز کے نہیں ہوں گے. بات ٹریول ایجنسیز کی پروفیشنل ٹیم کی بات کی جائے تو بالکل زیرو کے برابر ہے. اگر ان کی بات کی جائے بسوں کی تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے بہت سی پرانی اور تھکی ہوئی بسیں ہیں، اور اوپر سے ڈرائیوروں کا روٹ دیکھا جائے تو وہ بھی انبیریبل ہیں. اس کے ساتھ بات کر لیں تو بہت سے مسائل ایسے ہیں جہاں پر ہمیں چاہیے کہ روڈ میں کم از کم ہر جگہ نہ ہو سکے تو کم از کم کلومیٹر کے فاصلے پر ہوائی موڑ کے اوپر اسٹریٹ لائٹس ہونی چاہیے، روڈ لائٹس ہونی چاہیے، اور کانکیو جو کنویکس میرر ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے تاکہ سامنے آنے والی اور پیچھے سے آنے والی گاڑی کا پتہ ہی چلے. لیکن یہ ساری سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر سپیڈ چیکنگ کیمراز کی بات کی جائے تو وہاں کے لوگوں کو ڈرائیوروں کو اس چیز کا کنسپٹ نہیں ہے کہ حکومتی ادارے، پولیس ادارے، ٹریفک پولیس آپ کی سپیڈ کی چیکنگ بھی کر لیتی. اس کا کوئی کنسپٹ نہیں. اگر بات کریں ریسکیو 1122 کی تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے جو لوگ حادثات سے بچتے ہیں وہ خوفزدہ ہو کر ڈر کے اس پہاڑی علاقوں میں کیا پتہ کوئی جانور نہ آئے، کیا پتہ مزید نہ گروں، اور اندھیرے میں مزید موت کو پیارے ہو جاتے ہیں. اگر بات کی جائے سیکیورٹی کی، سیکیورٹی بھی نہ ہونے کے برابر ہے ان علاقوں میں، خوفناک علاقوں سے جہاں سے گزرنا ہوتا ہے. اور ہماری اگر بات کی جائے تو ہوائی موڑ اس کی کشادگی، جہاں پر ہوائی موڑ کے کھلا ہونا چاہیے لیکن یہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. ان ساری سہولیات کا فقدان ہے. ہمارے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ڈپارٹمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ٹریفک پولیس بیٹھی ہوئی ہے، کبھی ڈرائیور کی چیکنگ نہیں کرتے. کیا آئے ہوئے ڈرائیورز کیا اتنے طویل راستے پر کیا رجسٹرڈ ہیں؟ نہیں. راستے پر ایک ڈرائیور گاڑی سے اتر جاتا ہے، دوسرا کسی گھر سے نکل گاڑی چلانے لگتا ہے. اگر ان سے پوچھیں انتہائی روڈ قسم کا ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. آپ کسی سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ آئے کیوں ہیں، کون ہے، کیسے چلاتے ہیں، کیا آئے آپ فزیکلی مینٹلی آپ ٹھیک ہیں. اتنے دشوار گزار راستوں میں اس چیز کا کوئی کنسپٹ نہیں. اگر بات کی جائے ہم ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے، کیا گاڑی کے ٹائرز کی، انجن کی چیکنگ ہوتی ہے؟ کبھی نہیں ہوتی. یہ سارے معاملات ہیں گل بلتستان کی عوام کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ اپنے کاموں سے جان چھڑاتے ہیں. ناظرین، یہ سارے معاملات ہمارے لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں.
اب ہونا کیا چاہیے کہ حکومت گلگت بلتستان ان سارے ٹریول ایجنسیز کی مانیٹرنگ کرنی چاہیے. عوامی حلقے، عوامی نمائندے اس چیز پر زور دیں کہ ان سب کو مانیٹرنگ کر آئے، ان کی چیکنگ. اور جو ڈرائیورز دیتے ہیں جہاں سے اسٹیشن سے، تو دوسری جگہ سے نہ ڈرائیور اس گاڑی پر چڑھے اور نہ کسی اجنبی بندے کو اس چیز کی اجازت دی جائے کہ آپ گاڑی پر چڑھیں. ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا. راستے میں گاڑی آ جاتی ہے، کہیں سے آ جاتا ہے، بندہ چڑھے جاتا ہے، ہاں جی ڈرائیور کا کزن ہے یا کون ہے، نکل آتا ہے. ان ساری چیزوں کی مانیٹرنگ کی ضرورت ہے. ہم وزیر اعلیٰ سے پوری گلگت بلتستان کی لیجسلیٹو اسمبلی سے اس چیز کا فورسفلی پروٹیسٹ کریں گے کہ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کی جو شاہراہ قراقرم ہے اس کو مانیٹرنگ کر کے اس کو ترتیب دے کر لوگوں کی جان و مال سے نہ کھیلا جائے. تو یہی باتیں ہیں جن کے ساتھ ہم آپ کی اجازت چاہیں گے اور دعا گو ہیں ہم مرحومین جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور جہاں پر اس دنیا سے چل بسے. اور ہم ان سارے جو لواحقین ہیں جن کے گھر میں اموات ہوئے ہیں ان کے دکھ کے برابر کے شریک ہیں کہ جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے اور ان کو تنہا چھوڑا، تو ان کے غم کے شریک